السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ شیخ المشائخ، مخزن ہدایت، منبع کرامت، رازدار اسرار شریعت و طریقت و حقیقت، فخر المتقدمین، پیشوائے متاخرین، سلسلے عالیہ چشتیہ نظامیہ کے سالار اعظم قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد محاربی چشتی نظامی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، ناپسند آئے تو ڈس لائک کریں، اور اس ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قبلہ عالم حضرت خواجہ نور محمد محاربی رحمہ اللہ علیہ کا اسم گرامی خواجہ نور محمد، پیدائشی نام باب اللقب قبلہ عالم، علاقہ موہار شریف کی نسبت سے محاربی کہلاتے ہیں۔ والد کا اسم گرامی ہندال تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب مشہور عادل بادشاہ نوشیروان سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق قوم کھرل سے ہے۔ آپ کی ولادت 14 رمضان المبارک 1142 ہجری بمطابق اپریل 1730 عیسوی کو موضع چھوٹالہ، یہ جگہ موہار شریف سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ جب آپ کی عمر شریف 5 سال کی ہوئی تو آپ کو حافظ محمد مسعود محاربی رحمہ اللہ علیہ کے پاس قرآن شریف پڑھنے کے لیے بٹھایا گیا۔ انہی سے آپ نے قرآن پاک حفظ کیا، اور ایک دن حضرت شیخ احمد دودھی والا رحمہ اللہ علیہ مولانا محمد مسعود کے مدرسے میں تشریف لائے اور حضرت خواجہ محاربی رحمہ اللہ علیہ کو دیکھا تو فرمایا، سبحان اللہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس بچے کے در پر بادشاہ سر رکھیں گے۔ پھر موضع بڑ ہیرا شریف تشریف لے گئے۔ کچھ عرصے بعد موضع ببلانہ میں شیخ احمد کھوکر رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد ڈیرہ قاضی خان چلے گئے اور شرعی جامی تک کتابیں وہیں پڑھی۔ کچھ عرصہ بعد شیخ محکم الدین سیرانی قدس سرہو کے ساتھ لاہور تشریف لائے، اور لاہور میں آپ کو بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن علم کے ذوق و شوق میں کوئی کمی نہ آئی۔ تکمیل علوم دینیہ کے لیے دہلی تشریف لے گئے اور نواب غازی الدین خان کے مشہور مدرسے میں داخل ہو کر حافظ برخوردار جی سے تعلیم حاصل کرنے لگے۔ ان دنوں آپ کو پتہ چلا کہ مولانا خواجہ فخر الدین رحمہ اللہ علیہ دکن سے دہلی تشریف لائے ہیں، اور وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ شوق علمی کشاں ان کے دربار میں لے گیا۔ حضرت شاہ فخر الدین قدس سرہو نے الطاف خسروانہ سے نوازا۔ اگرچہ آپ ایک عرصے سے درس و تدریس کا سلسلہ منقطع فرما چکے تھے، مگر اس جوہر قابل کی تکمیل کی خاطر بنفس نفیس پڑھانا شروع فرمایا، اور حضرت خواجہ قدس سرہو نے پوری محبت اور پوری محنت سے اکتساب علوم کیا اور سند حدیث حاصل کی۔ آپ نے شاہ صاحب کے تبحر علمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور بساختہ پکار اٹھے، سبحان اللہ بحر علوم بودند۔ حضرت قبلہ عالم نے حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمہ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر مزار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ علیہ میں شرف بیعت حاصل کیا، اور قطب العالم حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کے مزار شریف پر شرف خلافت سے نوازے گئے۔ علم، تواضع، شفقت، حلم و عفو، حیا و وقار، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، عفو و وفا، جود و سخا، نصیحت و شفقت، الفت و مروت، بردباری، کسر نفسی اور اخلاق حسنہ، الغرض جملہ صفات عالیہ ان میں بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ حضرت قبلہ عالم بلا مبالغہ علم معرفت کے بحر بے کنار تھے۔ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر قدس سرہو کے پنجاب میں سلسلہ عالیہ چشتیہ کی ترویج و اشاعت میں سب سے زیادہ حصہ حضرت قبلہ عالم ہی کی مسائل جمیلہ کا رہا ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا حصہ ہے جہاں آپ کے بالواسطہ یا بلا واسطہ مریدین اور نیاز مند نہ ہوں؟ آپ کے خلفاء و کاملین کا حلقہ بہت وسیع ہے۔ حدیقۃ الاخیار میں ہے کہ حضرت خواجہ صاحب وضو کرتے وقت اب پانی بہت ہی احتیاط سے استعمال فرماتے تھے۔ ہمیشہ وضو خود کرتے، کسی سے مدد نہ لیتے۔ ہر وضو کے ساتھ مسواک ضرور فرماتے۔ وضو کے بعد تولیہ کا استعمال کرتے۔ ظہر اور عشاء کے وضو کے بعد ریشم مبارک میں شانہ فرماتے۔ شانہ کرتے وقت سورہ علم نشرح پڑھتے اور فرماتے، یہ فراخی رزق کے لیے، یہ فراخی روزی کے لیے بہت مفید ہے۔ نماز ہمیشہ باجماعت ادا فرماتے اور تعدیل ارکان اور آداب نماز کا بہت خیال رکھا کرتے، حتیٰ کہ مستحب بھی ترک نہ کرتے تھے۔ بعد نماز عشاء ہمیشہ سرما لگاتے، 3 سلائی ایک آنکھ میں اور 3 سلائی دوسری آنکھ میں۔ کھانا کم کھاتے تھے، اکثر گندم کی روٹی شوربے کے ساتھ کھانا پسند فرماتے تھے۔ مونگ کی دال اور شلغم بھی پسند فرماتے۔
ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھتے تھے، دن کو روٹی پر گھی ڈال کر چھاچھ سے کھاتے، دودھ نصف کٹورا سے زیادہ نہ پیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ قلت طعام، قلت کلام اور صحیح گفتگو انسان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھو لیتے اور تولیے سے صاف فرماتے، دانتوں کا خلال کرتے اور دعا پڑھتے، ہمیشہ سادہ لباس زیب تن فرماتے، سر پر کلاه قادری جس کے کنارے پر موزی لگی ہوئی تھی وہ پہنتے تھے۔ سفر میں دستار باندھتے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے شیخ سے فرمان ہوا تھا کہ لباس اور غذا لطیف استعمال کیا کرو۔ تمام لوگوں کی عرضی بڑی توجہ سے سنتے اور ہر سائل کو جواب دیتے، ہر ایک کی دل جوئی کرتے، بے کسوں پر شفقت فرماتے، اقربا سے حسن سلوک سے پیش آتے، علماء و سادات کی بہت عزت و تکریم کرتے۔ آپ کے لنگر سے ہر غریب و مسکین کو کھانا ملتا تھا۔ آپ کا فیض امیر و غریب ہر قسم کے افراد کے لیے یکساں تھا، بلکہ غریبوں پر زیادہ کرم فرماتے تھے۔ علم دوستی کا یہ عالم تھا کہ مطالعہ بہت کرتے تھے۔ لوائی نفحات الانس، فقرات، شرح لمحات، فصوص الحکم اکثر مطالعے میں رہتی تھی۔ غوث زماں خواجہ شاہ محمد سلیمان طوسی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص آپ کے دست اقدس پر بیعت ہوتا اس کے ظاہر و باطن میں حیرت انگیز طور پر انقلاب برپا ہوتا تھا اور اس کی دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ حضرت خواجہ فخر جہاں رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر یہ پنجابی میرے پاس نہ آتا تو میں اس دنیا سے اپنے ارمان اپنے دل ہی میں لے کر چلا جاتا۔ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ تمام معاملات میں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ بہت فرماتے۔ آپ فرماتے تھے کہ جو فعل خلاف سنت ہو وہ مردود ہے۔ چونکہ ہر معاملے میں سنت نبی کا خیال رکھتے تھے، اس لیے بھی عمر شریف میں بھی سنت کے مطابق 63 برس پائی۔ آپ کا وصال 3 ذی الحجہ 1205 ہجری بمطابق جولائی 1792 کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف انوار چشتیہ شریف ضلع بہاولپور پنجاب پاکستان میں مرجع خاص و عام ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔